الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوہا حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم واللہ بما تعملون علیم۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الارباط من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاۃ الدنیا ومن یکرہہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اے ایمان والو، نہ داخل ہوا کرو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں جب تک اجازت نہ لے لو، اور سلام نہ کر لو ان گھروں میں رہنے والوں پر، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑ لو۔ پھر اگر نہ پاؤ کسی کو ان گھروں میں تو نہ داخل ہو ان میں یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہیں، اور اگر کہا جائے تمہیں کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی آباد نہیں، جن میں تمہارا سامان رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے مومنوں کو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے ایماندار عورتوں کو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں اور حفاظت کیا کریں اپنی عصمتوں کی،
اور نہ ظاہر کیا کریں اپنی آرائش کو مگر جتنا خود بخود نمایاں ہو اس سے، اور ڈالے رہیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر، اور نہ ظاہر ہونے دیں اپنی آرائش مگر اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپوں کے لیے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے بھتیجوں کے لیے یا اپنے بھانجوں کے لیے یا اپنی ہم مذہب عورتوں پر یا اپنی باندیوں پر یا اپنے ایسے نوکروں پر جو عورتوں کے خواہش مند نہ ہوں، یا ان بچوں پر جو ابھی آگاہ نہیں عورتوں کی شرم والی چیزوں پر، اور نہ وہ زور سے ماریں اپنے پاؤں تاکہ معلوم ہو جائے وہ بناؤ سنگار جو وہ پہنے ہوئے ہیں، اور رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سب کے سب اے ایمان والو تاکہ بامراد ہو جاؤ، اور نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہیں تم میں سے، اور جو نیک ہیں تمہارے غلاموں کنیزوں میں سے، اگر وہ تنگ دست ہوں تو غنی کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کو جاننے والا ہے۔ اور چاہیے کہ پاک دامن بنے رہیں وہ لوگ جو نہیں پاتے شادی کرنے کی قدرت، یہاں تک کہ غنی کر دے انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اور جو مکاتب بننا چاہتے ہیں تمہارے غلاموں سے تو مکاتب بنا لو انہیں اگر تم جانو ان میں کوئی بھلائی، اور مدد کرو ان کے اپنے مال سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیے ہے، اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، تاکہ تم حاصل کرو دنیاوی زندگی کا کچھ سامان، اور جو مجبور کرتا ہے انہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کی لغزشوں کو بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے اتاری ہیں تمہاری طرف روشن آیتیں اور بعض حالات ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پچھلے فرمان میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی صاف ستھری زندگی چاہتا ہے جو شیطان کی دسترس سے پاک ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور غلامی کے سوا کچھ نہ ہو۔ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی ناپسند والا نہ کریں، ہر گناہ سے پاک، ہر شرک سے پاک، اور ہر ایک دوسرے پر الزام تراشی سے پاک ہو۔ یہ پاک زندگی ان کو نصیب ہوتی ہے جن کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہوتے ہیں۔ آج کے فرمان میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہتر اور صاف زندگی گزارنے کے لیے طریقہ سکھا رہا ہے، جس میں پہلا حکم تو یہ ہوا کہ جب کسی کے گھر جاؤ دروازے سے ایک طرف کھڑے ہو کر آواز دو، سلام دو، جب تک اندر آنے کی اجازت نہ ہو تو اندر مت جاؤ۔ اگر اپنے گھر بھی جاؤ تب بھی آواز دے کر اسی طرح سے اطلاع کرو تاکہ اندر والے باخبر ہو جائیں اور ہوشیار ہو جائیں۔ معلوم نہیں اندر والے لوگ کس حالت میں ہوں، اس لیے بغیر اطلاع اندر جانا منع فرمایا گیا۔ پھر عورتوں کے لیے پردے کی بڑی وعید آئی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں، اور نکلیں تو سارا وجود موٹے کپڑے سے ڈھانپ کر اور اس کے اوپر چادر لے کر نکلیں، اور اس طرح چلیں کہ کوئی سنگار کا ثبوت ظاہر نہ ہو، زیور اور کپڑوں کا، اور ہر اس شخص سے باپردہ رہیں اور پرتکلف رہیں، اور ضرورت کے بغیر گفتگو نہ کریں جس سے نکاح جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ قرآن شریف بھی اونچی آواز سے نہ پڑھیں کہ کوئی غیر آواز سنے۔ اندھوں کو بھی لوگوں کے گھر میں جانے سے منع کیا تاکہ عورتیں ان کو نہ دیکھ سکیں، اور اسی طرح غلاموں کا داخلہ بھی منع فرمایا، یہاں تک کہ ہر صورت عورتوں کو مردوں سے الگ رہنے کا حکم ہوا۔ حکم کی اتنی پابندی وہی کر سکتے ہیں جن کے دل میں احکام کی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حاصل ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم ہما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔